بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ام الولد، ایسی لونڈی جو بچے کی ماں ہو، کیا وہ اپنے مالک یا اپنے آقا کی وفات کے ساتھ آزاد ہو جائے گی؟ یہ ہے ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح باب ہے غلاموں کی آزادی وغیرہ کے حوالے سے، اور 3399ویں حدیث کتاب میں، اور دوسری طرف 7ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ولدت امۃ الرجل منہ فهي معتقة عن دبر منه او بعده رواہ الدارمی۔ معزز خواتین حضرات، یہ حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، سنن دارمی اور سنن ابن ماجہ میں ہے، اور سنن ابن ماجہ چونکہ نسبتاً نزدیکی حوالہ ہے، میں آپ کی خدمت میں اس کا تفصیلی حوالہ رکھنا چاہوں گا۔ سنن ابن ماجہ کتاب العتق باب ہے امہات الاولاد، یعنی ایسی لونڈیاں جن کے ان کے مالکوں سے اولاد ہو، 2515ویں حدیث۔ لیکن یہ روایت سند کے اعتبار سے قابل حجت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی سند میں حسین بن عبداللہ متروک راوی ہے۔ ترجمہ اس حدیث کا یوں منتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لونڈی اپنے مالک کے بچے کو جنم دے تو وہ مالک کی وفات کے بعد آزاد ہو جائے گی۔ معزز خواتین حضرات، میں اس سے پہلے بارہا دفعہ آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ اسلام سے پہلے لونڈیوں اور غلاموں کا سلسلہ اس قدر عام تھا کہ اس کو یک بارگی ختم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک ایک آدمی کی ہزاروں لونڈیاں بھی ہو سکتی تھیں، سینکڑوں غلام بھی ہو سکتے تھے۔ بنیادی طور پر یہ انسانیت کی تذلیل تھی، اور ہے بھی آج کے دور میں بھی۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید غلامی کا دور ختم ہو گیا۔ غلامی کا دور ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ اپنی تبدیل شدہ شکل کے ساتھ جدید انداز سے اس وقت بھی موجود ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آج کے غلام کو غلام نہیں سمجھا جاتا، یعنی عملاً وہ غلام ہی ہوتا ہے، لیکن اس کو غلام قرار نہیں دیا جاتا۔ تو اس دور میں یہ سلسلہ تھا کہ لونڈی اپنے مالک سے حاملہ ہو جاتی، تو پھر یہاں پر ایک سوال ہے کہ کیا وہ مالک کی وفات کے ساتھ آزاد ہو جاتی؟ اگر حدیث مبارکہ صحیح ہوتی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، لہٰذا لونڈی اپنے مالک کی وفات کے ساتھ ہی آزاد نہیں ہو سکتی۔ امید ہے کہ آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔